بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 15 جنوری سن 1902 شب۔ طاعون کی خبریں سن کر فرمایا، یہ خدا کی طرف سے کس قدر تنبیہ ہے، اگر اب بھی دل بیدار نہ ہوں اور اب بھی خدا سے صلح کا عہد باندھنے کے لیے مستعد نہ ہوں تو کیسی بدقسمتی ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ اب بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور فسق و فجور اور شوخیوں سے باز نہیں آتے۔ اگر کسی کے اولاد اور عزیزوں پر آفت آ جاوے تو ساری باتیں رہ جائیں، پھر کس شیخی اور بھروسے پر انسان خدا سے اس قدر سرکشی کرتا ہے۔ وہ اس کی حکومت سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ جب یہ حال ہے تو سب سے بہتر اور محفوظ طریق عذاب الہی سے بچنے کا تو خود اس کی ہی پناہ میں آنا ہے۔ وہ احمق ہے جو خدا کے حدود کو توڑ کر نکلتا ہے، اس لیے کہ امان پاوے وہ مصیبت کو بلاتا ہے اور عذاب کو جذب کرتا ہے۔ اب وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور توبہ کی تجدید کریں۔ یہ وقت آیا ہے کہ خدا اپنا وجود دکھانا چاہتا ہے اور اپنی ہستی کو منوانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی 3 صورتیں ہیں، اور خدا تعالیٰ نے وہ تینوں ہی سورہ فاتحہ میں بیان کر دی ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو دکھایا ہے، جبکہ جمیع محامد کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ خوبی بجائے خود دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ خوبی میں ایک مقناطیسی جذب ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، جیسے موتی کی آب، گھوڑے کی خوبصورتی، لباس کی چمک دمک، غرض حسن، پھولوں، پتوں، پتھروں، حیوانات، نباتات، جمادات، کسی چیز میں اس کا خاصہ ہے کہ بے اختیار دل کو کھینچتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ نے پہلا مرحلہ اپنے خدائی منوانے کا حسن رکھا ہے جب الحمدللہ فرمایا کہ جمیع اقسام حمد و ستائش اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ پھر دوسرا درجہ احسان کا ہوتا ہے۔ انسان جیسے حسن پر مائل ہوتا ہے ویسے ہی احسان پر بھی مائل ہوتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہو اور وہ حسن اور احسان سے بھی سمجھ نہ سکے تو پھر تیسرا ذریعہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب کہہ کر متنبہ کیا ہے۔ اعلیٰ درجے کے لوگ تو حسن سے فائدہ اٹھاتے اور جو ان سے کم درجے پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو ایسی پلید طبع ہوں ان کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے۔ یہودیوں کو مغضوب کہا ہے اور ان پر طاعون ہی پڑی تھی۔ خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی رائے اختیار کرنے سے منع فرمایا، یا یوں کہو کہ طاعون کے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ شیطان بے باک انسان پر ایسا سوار ہے کہ وہ سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ جذبات اور شہوات پر ایک موت وارد ہو کر انہیں بالکل سرد نہ کر دے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا مشکل ہے۔ اب تو غضب الہی کے نمونے خطرناک ہیں۔ ابھی 3 مہینے باقی ہیں، خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ مخالفوں کی خطرناک فوش تحریروں پر فرمایا، ہمارے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتا ہے اور ان افعال کو جو ہم کر رہے ہیں دیکھتا ہے۔ وہ خود فیصلہ کر دے گا اور سچائی پر اپنی مہر کر دے گا۔ ہم کو تو یہ تعجب آتا ہے کہ اگر یہ لوگ تقوی اور خدا ترسی سے کام لیتے تو خوف کے محل اور مقام سے ڈر جاتے اور مخالفت میں اس قدر زبان درازی نہ کرتے۔ وہ دیکھتے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مسیح موعود نازل ہو، کیا صلیب کا غلبہ نہیں،
کیا اسلام کی توہین اور تضحیق نہیں کی جاتی؟ وہ دیکھتے کہ صدی میں سے 19 سال گزر گئے اور کوئی مدعی کھڑا نہ ہوا جو درماندہ اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں آتا۔ پھر ضرورت اور وقت ہی پر اپنی نگاہ محدود نہ کرتے۔ اگر وہ غور کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ آسمان نے صاف شہادت دے دی اور خسوف دائر ہو گیا جو عظیم الشان نشان مقرر ہو چکا تھا۔ تائیدی نشانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے اور سلسلے کی ترقیات پر غور کرتے اور سوچتے کہ کیا مفتری اسی طرح ترقی کیا کرتے ہیں۔ ان سب امور پر یکجائی نظر کے بعد تقویٰ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس قدر بین شواہد ہوتے ہوئے بھی اگر ان کی نگاہ تاریک تھی تو وہ خاموش ہو جاتے اور صبر سے انتظار کرتے کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ مگر یہاں تو شور عظیم میری مخالفت میں برپا کیا گیا اور گندی گالیاں دی گئیں جن کے نظیر پہلے مخالفوں میں بھی نہیں پائی جاتی تھیں۔ حجج الکرامہ میں نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ آیات پوری ہو گئی ہیں اور پھر اپنی اولاد کو سلام کی وصیت کرتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو خود ان مخالفت کرنے والوں ہی کے ہمراہ ہوتے۔ یہ لوگ کب ماننے والے ہوتے ہیں جب تک وہی نظارہ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جو خیالی طور پر دل میں فرض کر رکھا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے میری مخالفت میں کریں، مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ میرا مقابلہ نہیں، یہ تو خدا سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اگر میری اپنی مرضی پر ہوتا تو میں تخلیہ کو بہت پسند کرتا تھا، مگر میں کیا کر سکتا تھا جبکہ خدا تعالیٰ نے ایسا پسند کیا۔ یہ مقابلہ کریں مگر دیکھ لیں گے کہ خدا کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک طرفت العین میں سال ہا سال کے کارروائی کو مریا میٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوشی ہے کہ ان کے مخالفت سے ذرا بھی رنج نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ساری خوبیوں سے متصف ہے، جیسا کہ الحمدللہ میں ہم کو پہلے ہی بتایا گیا ہے۔ پھر خدا داری کہ غم داری، ہمیں ان کی مخالفت کا کیا فکر؟ ہم کیوں بے حوصلہ ہوں؟ کیا معلوم ہے کہ اس نے اس مخالفت کے طوفان کے انجام میں کیا مقدر رکھا ہے؟ یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ابراہیم آیت 16، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انبیاء اور رسل آتے ہیں وہ ایک وقت تک صبر کرتے ہیں اور مخالفوں کی مخالفت جب انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو ایک وقت توجہ تام سے اقبال علی اللہ کر کے فیصلہ چاہتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ استفتحوا سنت اللہ کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ چاہتے ہیں، اور اس فیصلہ چاہنے کی خواہش ان میں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب گویا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پس ہم اپنے مخالفوں کی مخالفت کی کیا پرواہ کریں؟ یہ مخالف نوبت بہ نوبت اپنے فرض منصبی کو سر انجام دیتے ہیں۔ ابتدا ان کی ہوتی ہے اور انجام متقیوں کا، والعاقبۃ للمتقین۔ الاعراف آیت 129۔